سب سے قیمتی چیز جو انسان کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ ہر بندہ سوچتا ہے میرے پاس یہ بھی ہو وہ بھی ہو، اتنا جمع ہو جائے، یہ لے لوں وہ لے لوں، یہ جمع ہو جائے، یہ اکٹھا ہو جائے، اولاد کے لیے یہ چھوڑ جاؤں۔ پتہ تو چلے کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہے کیا، اور ہمیں حفاظت کس چیز کی کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ مومن کے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہے، قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں جو بیان کیا گیا وہ ہے ایمان۔ بے شک بے شک۔ سب سے قیمتی چیز پورا قرآن مجید کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمیں جو تعلیم دی، ہماری جو تربیت کی گئی وہ یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اور بڑی جامع بات ارشاد فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اے لوگو ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح، کن لوگوں کی طرح جو میرے محبوب پر ایمان لائے۔ کیسا کامل ایمان ہے کہ ان لوگوں جیسا ایمان لاؤ۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا کہ جو میرے محبوب پر ایمان لائے ان کی شان یہ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی۔ کائنات میں ہر شخص اس فکر میں ہے، جو ایمان والے ہیں ان کی چاہت، ان کی خواہش، ان کی تمنا یہ ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ لیکن صحابہ اکرام کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں۔ کی فرمایا کہ اولئک ہم شر البریہ، وہ بستی، قریہ، ملک، دنیا میں بدترین لوگ ہیں۔ شر البریہ، بریہ بستی کو کہہ لے، بریہ آپ ایک ملک کو کہہ لے، بریہ پوری کائنات کو کہہ لے، اولئک ہم شر البریہ، وہ بدترین لوگ ہیں۔ اگلی بات جو ارشاد فرمائی، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ بات وہاں بھی یہ تھی اور یہاں بھی وہی ہے، لیکن لفظ تھوڑے تبدیل ہوئے، وہاں تھا شر البریہ اور یہاں فرمایا خیر البریہ۔ اور پہلی بات ارشاد فرمائی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ بستی میں سے بہترین لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور ان جیسے لوگ دنیا میں نہیں ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ صرف اتنا نہیں، ارشاد فرمایا کہ ان کی جزا کیا ہے، ان کا بدلہ کیا ہے۔ یہ جو ایمان لائے، یہ جنہوں نے مارے کھائی، یہ جنہوں نے حضور پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ فرمایا جزاؤہم عند ربہم، رب کے پاس ان کی جزا ہے، اور وہ جزا کیا ہے؟ عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ یہاں بات ارشاد فرمائی خالدین فیہا ابدا، جب داخلے جنت کیے جائیں گے نکالے نہیں دیے جائیں گے، خروج نہیں ہے، موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اے جنت میں داخل ہونے والوں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے اور تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قیمتی چیز کیوں ہے ایمان؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی 100 سال رہا، کوئی 200 سال رہا، کوئی ہزاروں سال رہا ہوگا، لیکن آخر انتہا تو ہے، آخر مرنا تو ہے، آخر مر تو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے انکار کیا، تکلیف دی اسے۔ جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے، عرض کرتے ہیں مالک جس کی بارگاہ میں تو نے بھیجا ہے وہ تو مرنا نہیں چاہتا۔ ارشاد فرمایا ہے موسیٰ، ایک جانور اس کی کمر پر ہاتھ پھیر دے اور جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی تجھے مہلت دے دی جائے گی، اتنی تجھے عمر دے دی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے مالک کیا اس کے بعد بھی موت ہے؟ فرمایا ہاں۔